کیا مزید اطلاعات سامنے آ رہی ہیں؟ ایران عراق بارڈر پر کیا ہو رہا ہے، پرشین گلف میں کیا ہو رہا ہے، امریکن بیسز کے اوپر کیا ہو رہا ہے، ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اسرائیل کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہاں امریکہ نے اپنے پرانے B-52 بامبرز کیوں نکال لیے ہیں جو کہ ایران کے لیے ایک خطرناک چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ اب یہ جو دونوں سائیڈز ہیں، ایران اور امریکہ، یہ پچھلے 25-30 سالوں سے ایک دوسرے کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کا ایران کے فارن منسٹر نے بھی کہا تھا، اور ہم پچھلی US کی ایڈمنسٹریشنز کو بھی دیکھیں، ان کی بھی پریزنس اسی دن کے لیے تھی یہاں پر اس ریجن میں، کہ جب ایران پر حملہ ہوگا ہم کیسے اس کے لیے پریپیئر ہوں گے۔ تو یہ آس پاس کے جو مڈل ایسٹرن ممالک میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ اسی دن کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس لیے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈائیورس اسٹریٹجیز ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ US بھی اب صرف ایئر اسٹرائکس نہیں کر رہا اور اپنی وار شپس کے ذریعے ہی صرف اٹیکس لانچ نہیں کر رہا، اب ایک نئی اسٹریٹجی سامنے آئی ہے، اور وہ یہ کہ ایران عراق بارڈر پر جو کردش گروپس ہیں، رپورٹڈلی CIA ان کو فنڈ کرنا شروع ہو گئی ہے، ان کو امبولڈن کرنا شروع ہو گئی ہے کہ ایران عراق بارڈر پر ایرانی فورسز کے اوپر ایک دباؤ کریٹ کیا جائے اور وہاں سے ایک انریسٹ کریٹ کیا جائے، جس سے ایران کو معاملات مینج کرنے میں مزید مشکلات کا سامنا ہو۔ یعنی ایران کا آپ کہہ سکتے ہیں جو نارتھ ویسٹرن بارڈر ہے عراق کے ساتھ، اس کو چھیڑا جا رہا ہے کردش گروپس کی مدد سے، اور کردش ہسٹوریکلی امریکہ کے ایلائی رہے ہیں اس ریجن میں، اور رپورٹڈلی یہاں پر IRGC نے اپنی ملٹری پریزنس بڑھا دی ہے ایران عراق بارڈر پر، تاکہ اس طرح کے اگر کوئی بھی گروپ انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو کچل دیا جائے۔ یہ تقریباً وہی اسٹریٹجی ہے جو سیریا کے بشار الاسد کے خلاف بھی ہم نے دیکھی تھی، وہاں سے انہوں نے کردوں کو پمپ کیا تھا کہ آپ ان کی حکومت کو تنگ کرو۔ وہ سیریا کی ایسٹرن سائڈ تھی اور یہ ایران کی ویسٹرن سائڈ ہے، اور اس کے بیچ میں ہیں یہ سارے کرد جو عراق کے علاقے میں ہیں۔ تو ان کو ذرا پش کیا جا رہا ہے کہ اب آپ تنگ کرو انہیں۔ سیریا والا محاذ تو یہ کسی حد تک جیت چکے ہیں، عراق کو بھی انہوں نے ڈسٹرائے کر دیا ہے، اور اب ان کی نظر میں ہے ایران کی باری۔ لیکن یاد رہے سیریا اور عراق کی سٹیبلٹی ایران کے مقابلے میں کم تھی، اور ان کا سائز بھی چھوٹا تھا، اور ان کی ٹیرین بھی ایران کے مقابلے میں کافی ایزی تھی، جبکہ ایران کی گراؤنڈ ریئلٹیز ان دونوں ملکوں سے ڈیفرنٹ ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ US پر تنقید بھی ہو رہی ہے بہت سے ایکسپرٹس کی جانب سے کہ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے ایران کے ساتھ جنگ میں جانا بغیر کسی ریزن کے۔ اور یہاں پر امریکنز کی کوشش یہ ہے کہ ایئر بمبارڈمنٹ کے ذریعے ان کو ویک کرو، ان کے ٹاپ لیڈرز کو اڑاؤ، ان کی ملٹری لیڈرشپ کو اڑاؤ، اور جب وہ اتنے ویک ہو جائیں گے تو آپ پھر اندر سے خانہ جنگی کو ہوا دو، یہ ڈیفرنٹ گروپس کو آپ سپورٹ کرو، بارڈرز پر پریشر بڑھاؤ اور رجیم چینج کرو۔ اوپر سے تو بڑا کمپریہنسو پلان نظر آتا ہے، لیکن اس کی ایگزیکیوشن اب کس طرح ہوگی یہ آنے والے دن بتائیں گے۔ لیکن CIA نے رپورٹڈلی کردوں کو عام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں ان ڈیفرنٹ ٹیکٹکس کے ذریعے، اپنی ایئر، سی اور لینڈ کیمپینز کے ذریعے، کیا امریکہ ایران کے اندر اپنے مطلوبہ آبجیکٹیوز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا اسرائیل کا جو خواب ہے ایران کے اندر رجیم چینج، وہ پورا ہو جائے گا، یا ایران کی فورسز ان کے خلاف ایک بہت زبردست مزاحمت کریٹ کریں گی، جو ہمیں بھی نظر بھی آ رہا ہے؟ امریکہ کے ایران پر حملوں کی بات کریں تو سینٹ کام کے جو کمانڈر ہے بریڈلی کوپر، ان کا ایک تفصیلی بیان سامنے آیا ہے جس کو میں نے بڑا غور سے دیکھا ہے، اور اس میں انہوں نے ساری تفصیلات بتائی ہیں ایران پر حملوں کے حوالے سے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم کس طرح ایران پر حملے کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے ایران میزائل داغ رہا ہے ہم ان جگہوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جو ہم نے آپ کو پہلے اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ ٹریک کر رہے ہیں کہ ایران کے میزائلز اور ڈرونز کہاں سے آ رہے ہیں، وہ پھر اس جگہ کے پیچھے جاتے ہیں، اس کو ٹریک کرتے ہیں، ڈیفرنٹ سگنلنگ کے ذریعے ڈاٹس کنیکٹنگ کر کے، ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے وہ پھر اس کو ٹریک کرتے ہیں اور پھر اس جگہ پر حملے کرتے ہیں۔ لیکن بہت سی جگہوں پر ایران موونگ لانچرز کا بھی استعمال کر رہا ہے، جس سے ایران ان حملوں سے بچ بھی رہا ہے۔ لیکن انہوں نے پوری تفصیلات بتائی ہیں کہ ہم نے کس طرح ایران کی جو ڈیفینسو کیپیبلٹیز ہیں ان کو بہت حد تک ختم کر دیا ہے۔ ان کے مطابق اب امریکن اور اسرائیلی ایئر فورسز کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایئر سپیس، ایران کی ایئر سپیس میں وہ کسی بھی وقت انٹر ہو سکتے ہیں اور بمباری کر سکتے ہیں، اور انہوں نے بہت سے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اب جہاں ہم نے اس ویڈیو میں ایران کی پاور دیکھی تھی کہ وہ لو کاسٹ ڈرونز کے ذریعے ایک ہیوی نقصان ان کو پہنچا رہا ہے، ان کی بیسز کا جو نقصان پہنچایا ہے، مطلب $1 بلین سے زائد انہوں نے الوداعد ایئر بیس کو ہی نقصان پہنچا دیا ہے جو کہ قطر میں ہے۔
تو ایران نے انیشیلی اپنے ڈرونز اور میزائل سٹرائکس کے ذریعے ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، لیکن اب مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ مسئلہ سارا ہے فائر پاور کا، کہ کس کے پاس زیادہ فائر پاور ہے اور کون لمبے عرصے تک سسٹین کر سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ کی تگڑی اکانومی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہاں پر ڈیفینیٹلی یو ایس کے پاس تو ان چیزوں کی کمی کوئی نہیں ہے، ان کو مشکلات ضرور آئی ہیں، ان کی بہت سی بیسز کو اڑا کر رکھ دی ہے۔ یہ CNN نے خود رپورٹ کیا ہے کہ کتنے میسو نقصانات ہوئے ہیں ان کی بیسز کو۔ اب جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کو وہاں پر مار پڑی ہے، لیکن امریکہ ان کو کہاں پر نقصان پہنچا رہا ہے؟ امریکہ نے B-2 بامبرز کے ذریعے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز تباہ کر دیے، ان کے لانچرز تباہ کر رہا ہے، ان کی میزائل سائٹس، ڈرون سائٹس، IRGC کے ملٹری ہیڈ کوارٹرز یہ بہت حد تک تباہ کر رہے ہیں۔ اور اب B-2 بامبرز کے بعد B-52 بامبرز لائے جا رہے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایران کے لیے ایک اور بری خبر ہے۔ یہ ہیں پرانے سٹائل کے جہاز جو بمباری کرتے تھے، جنہوں نے پرانی جنگوں میں بھی بمباری کی ہوئی ہیں۔ B-52 بامبرز سٹیلتھ بامبرز نہیں ہیں، یعنی وہ ریڈار کی نظر میں آ سکتے ہیں کیونکہ وہ پرانے بنے ہوئے ہیں اور ان کی اس طرح کی وہ سٹیلتھ کیپیبلٹیز نہیں ہیں، لیکن ان کی بمباری کرنے کی کیپیبلٹیز بڑی خطرناک ہیں اور ہیوی پے لوڈز وہ گرا سکتے ہیں۔ اور اس وقت امریکہ وہ میدان میں لے آیا ہے، اور ایکسپرٹس کے مطابق اس کا یہ مطلب ہے کہ ایران کی جو ایئر سپیس ہے اب وہ ایک ایزی گراؤنڈ بن چکی ہے امریکہ کے لیے۔ امریکہ نے لیٹسٹ B-2 سٹیلتھ بامبرز کے ذریعے پہلے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو تباہ کیا ہے، اور اب وہ B-52 بامبرز کو لے آیا ہے بڑی بمباری کرنے کے لیے، جو انہوں نے افغانستان وغیرہ میں بھی استعمال کیے تھے، کیونکہ افغانستان میں تو ایئر ڈیفنس سسٹم کبھی بھی نہیں تھے۔ تو ایران کے پاس جو تھے تھوڑے بہت، ان کو انہوں نے کافی حد تک تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو یہ ایران کے لیے ایک بری خبر ہے، اور ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ تہران اور اس کے ارد گرد جو علاقے ہیں بڑی مقدار میں وہاں دھواں اٹھ رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی بہت ہی بڑا حملہ کر دیا ہو۔ تو جہاں یو ایس کو پہلے راؤنڈ میں ایک بہت بڑی ہٹ ملی، یو ایس بیسز جو ان کی کافی تباہ ہوئی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، اب یہ ایران کو بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اسرائیل کی بات کریں تو وہ حزب اللہ سے لڑنے لگے ہوئے ہیں لیبنان کے اندر، اور امریکہ یہاں پر زیادہ بمباریاں کر رہا ہے، اور اسرائیلی ایئر فورس بھی ان کی مدد کر رہی ہے، ان کے ساتھ ہے امریکنز کے۔ ایران کے حملوں کی فریکوینسی میں بھی کچھ کمی آئی ہے، لیکن یہاں پر اینالسٹ کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے جو پہلا آبجیکٹو تھا اس کو حاصل کر چکے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ یو ایس بیسز کو ہٹ کرنا۔ اور اب ڈیفینیٹلی یو ایس بھی تھوڑا پیچھے ہٹا ہے، انہوں نے بہت سی جگہوں سے اپنے ٹروپس کو ایویکویٹ کر لیا ہے، وہ سائپرس چلے گئے ہیں، اور کئی جگہوں پر یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ انڈیا سے بھی مدد لے رہے ہیں، اب یعنی فال بیک پوزیشن پر چلے گئے ہیں، اور انڈین اوشین ریجن میں جو ڈیاگو گارسیا کی بیس ہے وہاں سے بھی اب ان آپریشنز کو یہ دیکھیں گے۔ تو نقصان تو بڑا زبردست پہنچایا ہے ایران نے انہیں، لیکن اب آپ کہہ سکتے ہیں راؤنڈ 2 کی تیاری ہو رہی ہے، جس میں ایران کو میسو نقصان پہنچانے کی تیاریاں ہیں۔ اور یہاں پر اگر ایران سسٹین کر جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ایران ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہے، یعنی وہ ہار ماننے والا تو نہیں ہے اتنی جلدی۔ اور یہ ہم نے کئی ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ایران کوئی آسان ٹارگٹ نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایئر سپیریورٹی حاصل کر کے ایران کو ہرا سکتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ ایران کی ابھی بھی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے، وہاں پر ابھی بھی بہت سی ہائیڈ آؤٹس ہیں، بہت سے بنکرز ہیں، بہت سی انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز ہیں، اور وہ یو ایس اور اسرائیل کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو دیمک کی طرح چاٹنے کا کام کر رہی ہیں۔ ان کا پلان یہی ہے کہ آہستہ آہستہ ان کو ایروڈ کیا جائے اور ان کی اسٹرائکنگ کیپیبلٹیز کو ڈینٹ کیا جائے، ان کی جو ان کے میونیشنز ہیں، اسٹرائک کیپیبلٹیز، ان کو کم کیا جائے، ڈپلیٹ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر کے جب آئل شاک آئے گا پوری دنیا پر تو یو ایس کیمپ کو پھر کوئی نہ کوئی سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ اور پرشین گلف میں جہاں IRGC نے اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کیا ہوا ہے اور انہوں نے دھمکی لگائی تھی کہ کوئی یہاں سے نہیں گزرے گا، یو ایس کے مطابق ہم نے ان کی بہت سی وار شپس کو ڈبویا بھی ہے، اور ایرانیز نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے یو ایس وار شپس پر میزائل داغے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا ایران کو فائر پاور کی کمی کا سامنا ہے؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔